آج کے دن کو تو مجھے اپنی زندگی کا سب سے خوش قسمت دن سمجھنا چاہیے۔ ابھی مجھے اپنے کام پر آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہی گزرا ہے اور میرے پاس 511 روپے جمع ہو چکے ہیں۔ اب اگر ہفتہ بھر بھی کام پر نہ آؤں تو آرام سے گزر ہو سکتی ہے۔ اور دسمبر کی اس خون جماتی سردی میں 1 ہفتے کی چھٹی سے بڑی عیاشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پل پر کام کرنے والا انجینئر کہتا ہے، یار تیرے مزے ہیں، کام نہ کاج اور مفت کی کمائی۔ میرا دل چاہتا ہے اسے کہوں کہ یہ سوٹ، بوٹ، سویٹر، مفلر، ٹوپی پہن کر جو تو سردی کی شکایت کر رہا ہے، صرف چند لمحوں کے لیے میری طرح کر کے دیکھ۔ یہ تیر کی طرح ہڈیوں میں اترتی سرد ہوائیں، جن میں تیزی سے گزرتی کار اور شدت پیدا کر دیتی ہیں۔ ذرا سی دیر ان کو اپنے اریائے بدن میں سہ کر دیکھ، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ مفت کی کمائی کیسے ہوتی ہے، مگر میں صرف ہنس دیتا ہوں۔ 511 روپے میرے ہاتھ میں ہیں، کاغذ کے یہ رنگین ٹکڑے جو زندگی قائم رکھنے کا ذریعہ ہیں اور جن کے حصول کے لیے میں اپنے زخموں کی نمائش کرتا ہوں۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے اپنی مٹھی میں انگارے پکڑ رکھے ہوں اور جن کی تپش میری روح تک کو جھلسائے دے رہی ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خود کو اس زیر تعمیر پل کے کنارے سے نیچے گرا دوں اور اپنے حقیر وجود سے نجات حاصل کر کے سیدھا خالق کائنات کے پاس جاؤں اور اس کو جھنجھوڑ کے پوچھوں کہ تجھے اپنی کاریگری کی نمائش کا اور کوئی ذریعہ نہیں سوجا تھا۔ آج صبح سویرے سڑک کے کنارے میری آنکھوں کے سامنے ایک گاڑی الٹی ہوئی تھی۔ گاڑی میں 3 مسافر تھے، تینوں ہی مر گئے۔ ڈرائیور کا بازو سیٹ پر پڑا تھا اور جسم باہر سڑک پر، اس کا چہرہ بھی بگڑ گیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میں خود ہوں، جیسے میرا قد قامت بڑھ گیا ہے۔ ڈرائیور نوجوان تھا، میرا دل چاہا کاش وہ میں ہوتا۔ بھرپور زندگی کے کچھ سال گزارنے کے بعد یہ سب ہوتا تو کیا غم تھا، لیکن اگر خواہشیں اس طرح پوری ہوتیں تو میں خود کو اس نوجوان کے قالب میں نہ ڈھال لیتا جس کو وہ چینی کی گڑیا جیسی وہ لڑکی پہلی بار اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس لڑکی کو میں کئی برسوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے اکثر سہیلیوں کے ساتھ پکنک پر آتی تھی۔ شوخ و شریر اس لڑکی کو دیکھ کر میرے دل میں اجنبی سے احساس جاگنے لگتے۔ میرا دل چاہتا وہ میری نظروں کے آس پاس رہے، اور پھر ایک روز وہ اکیلی ایک نوجوان کے ساتھ آئی، اور تب میرا دل چاہا کہ کاش وہ نوجوان میں ہوتا، مگر لکھنے والا تو میری تقدیر کے بہت سے باب لکھنا ہی بھول گیا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ پل کے کنارے ایک لمبی چمکیلی کار آ کر رکی اور اس میں سے ایک خوبصورت نوجوان جس کا قد 6 فٹ تھا باہر آیا۔ چوڑے شانے، بھرا متناسب جسم اور بے حد خوبصورت چہرہ۔ اس کی عمر 20-21 برس ہوگی، لیکن اس کے چہرے پر بچپنے کی معصومیت اور ملائمت تھی۔ لگتا تھا اس زمانے کے سرد و گرم نے ابھی نہیں چھوا۔ اس کی گہری خوبصورت سی آنکھیں۔ وہ شاعر تھا یا مصور، کیونکہ وہ سامنے سرسبز پہاڑوں، نیلے بادلوں اور سنہرے اجالے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے دل میں ان کی تصویر اتار رہا ہو۔ وہ نظاروں کو دیکھ رہا تھا اور میں اسے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا کیسے شاہکار بنا سکتا ہے۔ جب وہ اپنی کار کی طرف واپس جانے لگا تو میں نے اسے متوجہ کرنے کے لیے اس کی ٹانگ کو چھوا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں عجیب خوف کی کیفیت ابھری، اور پھر اسے بڑی زور کی ابکائی آئی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور مجھے دیکھے بغیر ایک نوٹ میری پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تیزی سے گاڑی نکالی اور ہوا ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ نوٹ 500 روپے کا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں خوشی سے دیوانہ ہو جاتا، اتنی بڑی خیرات تو مجھے آج تک کسی نے نہیں دی تھی، مگر پھر میں پتھر کا ہو گیا۔
नोट मेरी फैली हुई हथेली पर धर रहा था और मुझ में अपनी जगह से हिलने तक की सकत ना रही। उसके चेहरे का वो तासुर मेरे जहन पर इस तरह नक्श हो गया है जैसे कैमरा अक्स को महफूज कर लेता है। मेरा दिल चाहा कि मैं सचमुच ही पत्थर का बन जाऊं। मेरा दिलो दिमाग सब पत्थर हो जाए और वो फिर बड़ी मशीन जो सड़क हमवार करने के लिए चलती है उस पत्थर को कुचल डाले। मैं इस सड़क का हिस्सा बन जाऊं और लोग हमेशा के लिए मुझे रोनते रहें कि मेरा घिनौना वजूद है ही इस काबिल। वैसे तो मैं जन्म से ही ऐसा हूँ और अपने वजूद का आदी हो चुका हूँ। बस एक हादसे में मेरा बाप चल बसा था और माँ ज़ख्मी हो गई थी। उन दिनों अभी मैं अपनी माँ के पेट में एक नन्हे मुन्ने इंसानी वजूद की तकमील के मराहिल तय कर रहा था। मेरे माँ बाप गरीब लोग थे। बाप की मौत का माँ को बहुत सदमा था। वो जवानी में ही अकेली रह गई थी, ना कोई आगे था ना पीछे। वैसे भी बदकिस्मती और गरीबी अकेली ही होती है, उसका ना कोई आगे होता है ना पीछे। सब रिश्ते नाते जिस मकनतीस की तरफ खींचते हैं वो तो सिर्फ पैसा है, रुपए हैं। हादसे की चोटों और फिर गमों सदमे की वजह से मेरी तकमील ना हो सकी और जब मेरा अधूरा वजूद इस दुनिया में आया तो दाई की तो चीख निकल गई और मेरी माँ सदमे से बेहोश हो गई। मगर ये माएँ भी अजीब होती हैं, इनकी तख्लीक खुदा मालूम नहीं किस मिट्टी से करता है। अगर वो इस मिट्टी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर इंसान में मिला दे तो उसका क्या बिगड़ जाएगा। मैं माँ की वाहिद औलाद था। उसने मुझे कलेजे से लगा लिया और मुझे इतने प्यार से पाला जैसे मैं अजीबो गरीब चेहरे, एक तरफ से बेबाजू टेढ़े मेढ़े कंधे और दूसरी तरफ से एक छोटे से बेहंगम बाजू और हाथ वाला बोना नहीं हूँ, बल्कि परियों के देश का कोई शहजादा हूँ। मुझे देखकर उसकी आंखों में जो दिए जल उठते थे उन्हीं की रोशनी तो आज तक मेरी राहें मुनव्वर किए हुए है। उसकी नज़रों से जो रस टपकता था उसी को तो मैं ज़िंदगी की तलखी में घोल कर पीता रहता हूँ। उसके लहजे का जो शहद है उन तलखो तर्श लफ्ज़ों में मिला लेता हूँ जो मुझे अक्सर उन लोगों से सुनने पड़ते हैं जिनसे मैं खैरात मांगता हूँ। मेरा जहन बहुत अच्छा था। माँ मुझे पढ़ाने के लिए मदरसे बिठाने गई। वहाँ नेक दिल मास्टर साहब तो मुझ पर खसूसी तवज्जो देते, मगर बाकी बच्चों के हाथ तो जैसे खिलौना आ गया हो। वो मुझे तरह तरह से सताते, घसीटते, कलमे चिढ़ाते और कभी किसी ऊंची जगह पर खड़ा करके सब चले जाते। मैं स्कूल से वापस आता तो माँ रो रो कर मेरा मुंह धुलाती, प्यार करती। लेकिन ये सब ज़्यादा अरसा तक ना मैं बर्दाश्त कर सका और ना मेरी माँ, और उसने मुझे स्कूल से उठा लिया। मैं पढ़ना सीख चुका था, इसीलिए मैं खूबसूरत कहानियाँ पढ़ता और ख़ुद को तसव्वुर में जैसा चाहता बनाकर उन परिस्तानों की सैर करता। मुझे अब इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं थी कि मैं अब बच्चों के साथ खेल नहीं पाता। मैंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। फिर एक दिन माँ ने मुझे कहा कि बेटा देख, मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, तेरा भी मेरी तरह कोई नहीं है मेरे जान। मेरा तो तेरे सहारे तेरी मोहब्बत में वक्त कट गया। अब तू अपने पाँव पर खड़ा हो जा। मैं माँ की बात समझ रहा था, लेकिन सोच रहा था कि माँ भी कितनी नादान है। यूँ कह रही है जैसे मैं कोई पढ़ा लिखा तंदुरुस्त नौजवान हूँ जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा। मैंने सवालिया नज़रों से माँ की तरफ देखा। उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। बोली, लिखने वाले ने तेरी तकदीर में जो वसीला रोज़ी का लिखा है, इसके सिवा तू और क्या कर सकता है। कल मैं तुझे काम पर छोड़ आऊँगी। दूसरे दिन उसने मुझे अच्छी तरह खिला पिला कर तैयार किया। मेरी कमीज़ फाड़कर मेरा टेढ़ा मेढ़ा कंधा उरियां किया। जहाँ लोगों की काफ़ी आमदोरफ्त थी वहाँ फुटपाथ पर खड़ा कर आई। मैं तुझे शाम को वापस ले जाऊँगी। फिर वो मुझे मुड़ मुड़ कर देखती और पल्लू से आंसू पोंछती हुई चली गई। उसके कदम यूं उठ रहे थे जैसे रूह बदन को छोड़कर जाती है।
شام کو ماں مجھے لینے آئی تو اس کے کمزور چہرے پر جھریاں جیسے دگنی ہو گئی تھیں۔ میں نے ماں کی حالت دیکھ کر اپنی خستگی اور دل شکستگی چھپا لی اور ماں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا، مگر ماں نے مجھ سے آج کے دن کے بارے میں کچھ نہ پوچھا، کوئی سوال نہ کیا۔ گھر پہنچ کر کھانا وانا کھانے کے بعد میں نے ماں سے کہا، دیکھو ماں، اب تیرا پت کماؤ ہو گیا ہے، یہ لے میری پہلی کمائی۔ اور میں نے پیسے ماں کے قدموں میں رکھ دیے اور ماں گھٹنوں پر سر رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں ماں کو تسلیاں دینے لگا۔ ماں مجھ سے کہنے لگی، کیوں اتنی گوڑی گوڑی باتیں کرتا ہے، کیوں اتنا سوچتا ہے؟ یہ کتابوں نے تجھے ایسا بنا دیا ہے نا، تو اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے۔ مجھے پتا ہوتا تو تجھے وہ 4 لفظ بھی نہ پڑھاتی۔ یہی تو اچھا کام کیا ہے، تجھے پتا ہے ماں تو نے وہ دنیا کیسی ہے، اسی دنیا میں ہی تو میں ہوں، اسی دنیا میں ہی تو میں جی رہا ہوں۔ ادھر کوئی مجھے نہیں ٹھکراتا، کوئی نفرت نہیں کرتا تھا۔ ماں مجھے کام پہ لگا کر ایسا سوئی کہ پھر نہ اٹھی، پتہ نہیں سچ مچ ہی اس کا دل نہ پھٹ گیا ہو۔ رفتہ رفتہ میں اپنے کام میں پکا ہو گیا۔ میں ان جگہوں کا انتخاب کرتا جہاں امیر لوگوں کی آمد و رفت ہوتی، جیسے پیٹرول پمپ، تفریح گاہیں اور پل وغیرہ۔ میری زندگی میں ایسے ہزاروں مواقع آئے جب مجھے دھتکارا گیا، نفرت سے دیکھا گیا۔ میں ان رویوں کا تقریباً عادی ہو گیا ہوں، مگر آج اس خوبصورت نوجوان نے نہ مجھے دھتکارا، نہ نفرت سے دیکھا۔ اس کا رد عمل غیر اختیاری تھا۔ وہ پہلے خوف زدہ ہوا اور پھر اس کو ایسی ابکائی آئی جیسے کسی کو بہت غلیظ اور گندگی کو دیکھ کر آتی ہے۔ وہ شاید اپنے اس رد عمل سے شرمندہ بھی تھا، اسی لیے اس نے گھبرا کر 500 روپے کا نوٹ ہی دے ڈالا۔ اپنی واحد پناہ گاہ ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میرا ریزہ ریزہ وجود بھی میرے آنسوؤں کے ساتھ اس کے اندر جذب ہو جائے۔ اپنے ادھورے وجود کی مکمل بدصورتی کا جس شدت سے مجھے آج احساس ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لکھنے والا میری تقدیر کے بہت سے باب لکھنا بھول گیا تھا۔ بدقسمتی اور غریبی اکیلی ہی ہوتی ہے، اس کا نہ کوئی آگے ہوتا ہے اور نہ پیچھے۔ سب رشتے ناطے جس مقناطیس کی طرف کھینچتے ہیں وہ تو صرف پیسہ ہے۔